السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کے وہ آداب قرآن مجید میں سکھائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ذریعے اس پر عمل کرنا سکھایا. اور آج ایک ایسے موضوع کو ذکر کرنا مقصود ہے سیرت طیبہ کے حوالے سے کہ جس پر آج مسلم اور غیر مسلم ممالک میں اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے. اربوں ڈالر، یہود و نصارہ بھی، ڈاکٹر بھی، غیر مسلم بھی، ہندو بھی اپنے اپنے میڈیا میں اپنے اپنے ذرائع سے ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگ اس پر نہیں آ رہے. عجیب بات ہے، سائنس سے متعلق بات ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1450 سال 1500 سال پہلے یہ ہمیں بتا دی تھی یہ باتیں، یہ ان باتوں کا حکم دیا تھا جس پر اب ڈاکٹر حضرات اور میڈیکل سائنس لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے. اور وہ دو باتیں ہیں جس پر آج اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو خود دودھ پلائیں. اس بات کو صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں. اور دوسرا اس بات پر اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ عورتوں کو بریسٹ کینسر سے بچانے کے لیے لازم ہے کہ اپنے بچوں کو خود دودھ پلائیں. اس پر اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں. اور کیا عجیب بات نہیں ہے کہ ابھی میں نے سورۃ البقرہ کی آیت 233 تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سمجھایا تھا. یہ قرآن مجید کی جو آیت آج نوجوان بچے بچیاں شادی شدہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اب تو غیر شادی شدہ کو بھی پہلے سے سمجھانے کی ضرورت ہے، پہلے سے بچیوں کا اور شوہروں کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے. اور ان کو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 پڑھ کر ان کا ترجمہ سنائیں، بار بار سنائیں. یہ بزرگوں کی اب ذمہ داری ہے، یہ گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے. اور اللہ نے جو قرآن مجید میں بات فرمائی یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اپنے بچوں کو بھی بار بار سمجھانی ہے، نوجوان نسل کو سمجھانی ہے کہ یہ ہمارے خالق نے بتائی. یہ اللہ نے جو بتائی، اللہ ہمارا خالق ہے، اس نے بچوں کو بھی پیدا کیا ہے. جیسے آپ معاشرے کے اندر انسان کتنا ہوشیار ہوتا ہے، کتنا سمجھدار ہوتا ہے. اگر یہ ڈیزل والی گاڑی لیتا ہے تو عجیب بات ہے کہ یہ انسان اس میں پیٹرول نہیں ڈالتا. اور جو پیٹرول والی گاڑی ہوتی ہے بہت عجیب بات ہے کہ اس میں یہ ڈیزل نہیں ڈالتا. اتنا ہوشیار آدمی. لیکن اپنے بچوں کے پیٹ میں جو ڈالنا ہے، جو خالق بتا رہا ہے اس مشین کو، اس بچے کو بنانے والا بتا رہا ہے کہ دیکھو اس کے پیٹ میں کون سی غذا جانی چاہیے، ڈبوں والی غذا جانی چاہیے یا ماں کی غذا جانی چاہیے، وہ خالق بتا رہا ہے. اور قوم اس طرف آنے کو تیار نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جب آپ کو معلوم ہوگا کہ دیکھیے اس وقت یہ سائنسی باتیں تھی ہی نہیں، ان سائنسی باتوں کی تحقیق ہی نہیں تھی.
اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیے گا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت اس معاشرے میں، مکہ کے معاشرے کے اندر یہ رواج تھا کہ اپنے بچوں کو مائیں دودھ خود پلاتی تھی، اور اگر کوئی اور اس سے اچھی صحت مند خاتون مل جاتی تھی تو وہ دودھ پلاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دنوں میں وہاں جتنے بھی اس علاقے میں بچے پیدا ہوئے سب مالدار گھرانوں کے تھے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی خاتون تھی، وہ بیان کرتی ہیں خود روایات میں موجود کہ میں جب آئی تو سارے مالدار گھرانوں کے بچے جو ہیں لوگ مختلف خواتین لے گئی تھیں، وہاں دیہات میں لے جاتے تھے بچوں کو کہ دیہات میں ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے اس دور میں، کہ ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اور دوسرا سیرت نگار جو لکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو یہ منتقل کیوں کیا جاتا تھا بڑے گھرانوں کے اندر جو لوگ افورڈ کر سکتے تھے، پیسے دے سکتے تھے دودھ پلانے والی خواتین کو، وہ ایک تو اس وجہ سے کہ وہاں صحت مند خواتین ہوتی تھی شہری زندگی سے ہٹ کے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ ان کی زبان صاف ہو جائے گی، کیونکہ وہ جو بدو ہوتے تھے، وہ جو عربی بولتے تھے وہ خالص عربی ہوتی تھی، فصیح و بلیغ عربی ہوتی تھی، تو اس بچے کی زبان درست ہو جائے گی، جب بچہ بولنے لگے گا تو اس کی زبان درست ہوگی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حلیمہ سعدیہ آئیں اور بات چیت چلی کہ یہ دودھ پلائیں گی، تو اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اور تو کوئی بچہ بچا نہیں، تو یہ غریب گھرانے کا یتیم بچہ ہی بچا تھا، میں لے گئی ان کو۔ اور ان کی اپنی بھی، جناب حلیمہ سعدیہ کے اپنے بھی گھر کی حالت بہت عجیب تھی، کہتے ہیں گھر میں فاقہ تھا، ہمارے اونٹ بھی خشک ہو چکے تھے، اونٹنیوں کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، بکریوں کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، ان کو جانوروں کو کھلانے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب سیرت نگار لکھتے ہیں بہت مستند روایات کہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلانے کے لیے لے آئی اپنے گھر، تو جو ہی لے کر آئی تو ہمارے گھروں میں اتنی برکت آ گئی کہ وہ اونٹ بھی تر و تازہ ہو گئے اور وہ بکریاں بھی تر و تازہ ہو گئیں، اللہ نے پھر اتنی برکت دے دی۔ اب ذہن میں وہ بات نہ آنے دیجیے گا جو میں پہلے بھی سیرت کے حوالے سے جملہ عرض کرتا آیا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو نبوت سے پہلے کی زندگی تھی، کیا وہ ہمارے لیے حجت ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے قابل عمل، ہمارے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے؟ یہ بہت لوگ جب سیرت طیبہ کے آغاز سے جب بات کی جاتی ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ جملہ ہوتا ہے کہ جی کیا نبوت ملنے سے پہلے کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کیا ہمیں اس پر بھی عمل کرنا ہوگا؟ تو اس کا واضح جواب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی مکمل قرآن و سنت کے مطابق تھی، اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا تھا، اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا تھا۔ اب دیکھیے میں نے جو یہ کہا کہ عورتوں کو، ماؤں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو خود دودھ پلائیں، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے استدلال نہیں کیا، میں نے تو دلیل نہیں پیش کی، میں نے تو سورۃ البقرہ کی آیت 233 پیش کی ہے، ظاہر ہے وہ نبوت ملنے کے بعد کی بات ہے۔ اس لیے اس بات کی طرف پھر ذہن نہ جائے، یہ بار بار میں عرض کروں گا اس بات کو کہ آج سیرت طیبہ کا جو نبوت ملنے سے پہلے کا حصہ ہے لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اس لیے کہ ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ جی نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت وہ زندگی ہے جو نبوت ملنے کے بعد ہے۔ تو اس کے لیے اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی ایک تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہی گزری ہے، اس میں کوئی برائی تھی نہیں، اور وہی احکام پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت ملنے کے بعد بھی دیے، اس لیے وہ باتیں جو نبوت ملنے کے بعد قرآن و سنت میں موجود ہیں وہ سیرت کی باتیں آج بھی قابل حجت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی اس آیت کا، آیت نمبر 233 کا ترجمہ عرض کرنے لگا۔ آیت یہ تلاوت کی کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں حولین کاملین، 2 مکمل سال۔
یہاں پر وہ حضرات جو مطالعہ رکھتے ہیں قرآن مجید کا، تفسیر پڑھتے ہیں، وہ حضرات یہاں ایک اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی وہ 2 سال مدت ہے یا 2.5 سال مدت ہے، یعنی 2.5 سال. اس پر لوگ سوال کرتے ہیں. اس سوال کی حقیقت بھی میں عرض کر دوں. اصل میں جو ابھی آیت تلاوت کی یہ سورۃ البقرہ کی آیت 233 ہے، لیکن سورۃ الاحقاف میں آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ایک اور حکم دیا، ایک اور آیت ہے. وہ آیت یہ ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. اس آیت کی بنا پر فقہا میں اختلاف سامنے آیا کہ حملہ عورت کے حمل کی مدت، وفصالہ اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 شہرا وہ 30 مہینے ہیں. آپ 30 مہینوں کے جب سال بنائیں گے تو وہ بنیں گے 2 سال 6 مہینے. اب جن فقہا نے اس آیت میں یہ تفسیر سمجھی کہ جی 30 شہرا کا تعلق فصالہ کے ساتھ ہے، یعنی دودھ چھڑانے کی مدت 2 مہینے 2 سال 6 مہینے ہے، یعنی 30 مہینے ہے، وہ 2.5 سال کا قول اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اور وہ حضرات جو کہ 30 شہرا کا تعلق سمجھتے ہیں حملہ و فصالہ کے دونوں کے ساتھ ہے، کہ حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی دونوں کی مدت کل 30 مہینے ہے، یعنی 6 مہینے کم از کم حمل کی مدت اور 2 سال دودھ پلانے کی مدت. تو ایسے حضرات جو فقیہ ہیں، مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں 2 سال ہی مدت ہے. تو یہ میں نے اختلاف کا جواب دیا کہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے، اس لیے آسانی کے ساتھ 2 سال کی مدت میں تو اتفاق ہے، بالکل 2 سال کی مدت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 مکمل سال. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہے کہ وہ مدت رضاعت دودھ پلانے کی مدت کو مکمل کرے. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے چند احکامات اور آداب سکھائے جو آج نوجوان نسل کو سمجھانے کی بہت ضرورت ہے. وعلی الوالدات والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقہن وکسوتہن بالمعروف. آیت کے اس حصے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج نوجوان نسل کو سمجھانے کی ضرورت ہے. وعلی المولود له، اور اس شخص پر جس کا یہ بچہ ہے یعنی باپ. وعلی المولود له، اور اس شخص پر لازم ہے جس کا یہ بچہ ہے. رزقہن وکسوتہن، ان خواتین کا کھانا پینا، ان کا رزق، وکسوتہن اور ان کا لباس. حالانکہ شوہر بیوی کے لباس اور کھانے کا پہلے سے فکر کرتا ہے، وہ پہلے سے شوہر پر لازم ہے. یہ دودھ پلانے والی ماں کے لیے کیوں کہا گیا؟ آج ڈاکٹر حضرات متوجہ کرتے ہیں، گھر کی ساسوں کو جو یعنی شوہروں کی جو مائیں ہوتی ہیں وہ بھی رہنمائی نہیں کرتی، سسر بھی رہنمائی نہیں کرتے. گھروں کے اندر یہ اب تاثر نہیں رہا. قرآن مجید پڑھنا، مطالعہ کرنا، اللہ نے کیا احکامات دیے ہیں کہ دیکھو اب یہ جو بچے کی ماں ہے اس کے کھانے پینے کا خیال رکھو، اس کے کھانے پینے کا مزید خیال رکھو. پہلے تو تمہارے ذمہ تھا اپنی بیوی کو کھانا پلا، لیکن اب اس کے ہاں بچہ ہے، اب اس کے دودھ پلانا ہے، اب اس کی خوراک کا خیال رکھو. وعلی المولود له رزقہن، جس کا بچہ ہے اس پر فرض ہے کہ اس کے رزق کا خیال رکھے. وکسوتہن، اس کے لباس کا خیال رکھے. آج معاشرے کے اندر جو نوجوان شوہر ہوتے ہیں وہ بچوں کی پیدائش کے بعد خوشیاں مناتے ہیں، لیکن تعاون کی طرف نہیں آتے، تعاون کی طرف نہیں آتے. ہم جب بچیوں کو معاشرے کے اندر مائیں بھی نہیں سمجھاتی اور باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں سمجھاتی، بزرگ بھی توجہ نہیں دیتے. آج جو سب سے بڑا ایک اور مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ بچے کی پریشانیاں، نوزائیدہ بچہ ہے، نئے نئے حالات ہیں، وہ پریشان ہوتی ہے، گھر کی ذمہ داریاں وہ بھی ڈالی جاتی ہیں اسی پر، اس کے ساتھ رعایت نہیں دی جاتی.
حالانکہ شریعت کتنی رعایت دیتی ہے دودھ پلانے والی عورت کو. ایک تو یہ کہ اس کا الگ سے کھانے کا اہتمام کیا جائے زیادہ بہتر. نمبر 2 اس کے لباس کا اہتمام کیا جائے. اور پتہ ہے آپ حضرات کو معلوم ہے, وہ بات یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جو دودھ پلانے والی عورت ہوتی ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے فرض روزے وہ چھوڑ دے دودھ پلانے کی وجہ سے, اور بعد میں جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جائے پھر وہ روزے رکھ لے. دین کتنی رعایت کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض مائیں ہوتی ہیں بیچاری نادان ہوتی ہیں, وہ رمضان کے اندر روزے رکھنا شروع کر دیتی ہیں, دودھ میں کمی ہو جاتی ہے, بچے کی پرورش میں کمی ہو جاتی ہے, اور وہ خالق ہمیں کیا احکامات دے رہے ہیں. وہ بچوں کا بھی خالق ہے نا, اس کو پورا نظام معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے. یعنی روزے جیسا فرض حکم اس کے بارے میں اس کی بھی رعایت کی جا رہی ہے. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب دودھ پلانے والی خاتون اور ماں, اس کے نہیں خیال کیا جاتا, نہ اس کی نفسیات کا خیال کیا جاتا ہے, نہ اس کے آرام کا خیال کیا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج ڈاکٹر حضرات جس بات پر بہت فکر مند ہیں وہ ہے کہ ہماری نوجوان بچیاں بچوں کے آنے کے بعد نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہیں, ڈپریشن میں مبتلا ہو رہی ہیں, انزائٹی میں مبتلا ہو رہی ہیں. اور شوہر چاہتا ہے کہ یہ اب بچہ ہونے کے بعد پھر بھی میری اسی طرح خدمت کرے اور گھر کے سارے کام اسی طرح کرے جیسے پہلے کرتی تھی. نتیجہ یہ ہوتا ہے سوائے ڈپریشن, انزائٹی اور طرح طرح کی بیماریوں کے اور کچھ نہیں ہوتا. آج وقت کی کتنی بڑی ضرورت. یعنی آپ سوچئے کہ شریعت کہہ رہی ہے, دین کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ دودھ پلاتی تو یہ فرض روزے بھی رمضان کے نہ رکھے, اس کے لیے رعایت ہے. اتنی رعایت ہو رہی ہے اس کے لیے. آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں گھروں کے اندر نوجوان بچوں کی اور نوجوان بچیوں کی تربیت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں سمجھائیں اس میں آگے یہ بھی بات اس آیت کے اندر موجود کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ خیال رکھنا چاہیے بچہ ہونے کے بعد اپنی بیوی کا, شوہروں کے ذمے ہے. کیوں؟ اللہ نے آگے اس آیت میں کیا کہا, لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها. اس ماں کو, اس والدہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کی بچے کی وجہ سے. آیت پڑھیے ذرا, دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی باریکی میں جا کر سمجھا رہا ہے آئندہ زندگی کو. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ, کہ اس کو نقصان, اس کو تکلیف نہ پہنچنے دی جائے. چنانچہ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت. اور اب ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں, اب ڈاکٹر حضرات خود کہہ رہے ہیں, جنہوں نے ایجاد کیا یہ مصنوعی دودھ, یہ ڈبے کے دودھ ایجاد کیے, اب ڈاکٹر خود کہہ رہے ہیں کہ جب تک آخری چارہ کار نہ ہو اس وقت تک یہ ڈبے کا دودھ, مصنوعی دودھ نہ پلائیں, اس میں بڑے نقصان دہ اجزاء ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا, اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا کہ وہی غدود جو ماں کے اندر, وہی گلینڈز جو ماں کے اندر دودھ کو پیدا کرتے ہیں, اگر ان سے کام نہ لیا جائے تو وہی دودھ پس کی شکل, اب ڈاکٹر کہتے ہیں وہی دودھ پس اور پیپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اسی کو چیسٹ کینسر کہتے ہیں. کیا عجیب بات نہیں ہے. اللہ نے ایک نظام بنایا ہے, بندہ اس نظام سے کام نہیں لیتا, وہی نظام بگڑ جاتا ہے, وہی نظام جان لیوا ثابت ہوتا ہے. اور آج ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں, کبھی کوئی 10-12 سال کا بچہ بیمار ہوتا ہے نا, 10-12 سال کا بچہ, اس کو کوئی معدے کی تکلیف ہوتی ہے, کوئی آنتوں کی بات ہو جاتی ہے, کوئی دانتوں کے جھڑنے کی کیفیت ہو جاتی ہے, تو ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں اس کی ماں نے نا جب دودھ پلایا ہوگا تو اس وقت اس نے فلاں مائسین استعمال کی ہوگی, فلاں دوائی استعمال کی ہوگی, آج اس کے سائیڈ ایفیکٹ اس کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں. یہ سائنس لکھ رہی ہے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ دوائیاں. اب تو بعض دوائیاں ایسی آ گئی کہ جس پر لکھ دیا جاتا ہے کہ بچے ہونے والی کوئی دوائیاں نہ دی جائیں, یہ دوائیاں ہی نہ کھلائیں, اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے بچے کے اوپر. آج وقت کی کتنی بڑی ضرورت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پورا نظام سمجھایا,
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے حالات پیدا کیے. یہ بات سیرت طیبہ سے معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح ان کے لیے دودھ پلانے والیوں کا انتظام ہوا. اللہ رب العزت ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 یہ خواتین کو پڑھائیے، اس کا ترجمہ پڑھائیے، سمجھائیے. پہلے سے ذہن بنانے کی ضرورت ہے. بعد میں کہا جائے نہیں مانتے، بعد میں کہا جائے بالکل نہیں مانتے. آج ہمارے اداروں میں بھی تعلیم نہیں دی جاتی، اس موضوع پر بھی بات نہیں کی جاتی، اس موضوع پر لکھا بھی نہیں جاتا. البتہ میں نے بتایا کہ آج میڈیکل سائنس دنیا بھر کی اس پر اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہے اس بات پر کہ ماؤں کو کم از کم چیسٹ کے کینسر سے بچانے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خود دودھ پلائیں. اور خالق نے ہمیں یہ بات بتائی. اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور سیرت طیبہ پر اللہ تعالیٰ